وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله وقفا والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأكرم الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه أما بعد. عزیز طلبہ، گزشتہ کل ہماری بحث غریب حدیث کے بارے میں تھی، اور آخری پوائنٹ جس پر ہم نے توقف کیا تھا وہ تھا انواع الغریب النسبی، کہ غریب حدیث نسبی جو ہوتی ہے اس کی کتنی اقسام ہیں. هناك انواع من الغرابة او التفرد يمكن اعتبارها من الغریب النسبی. دکتور طحان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ غرابت یا تفرد کی کئی انواع ہیں، ان کو غریب نسبی کے اندر شمار کیا جا سکتا ہے. یمکن اعتبارها، ان کا اعتبار کیا جا سکتا ہے غریب نسبی کے اندر یا غریب نسبی میں. لأن الغرابة فيها ليست مطلقة، کیونکہ غرابت مطلق نہیں ہے. لأن الغرابة فيها، اس میں مطلق نہیں واقع ہوئی. وإنما حصلت الغرابة فيها بالنسبة إلى شيء معين، بلکہ غرابت ان انواع کے اندر اس اعتبار سے ہوئی ہے بالنسبت إلى شيء معین، ایک معین چیز کے اعتبار سے، کیونکہ غرابت ان انواع میں ایک معین شے کے اعتبار سے واقع ہوئی ہے اور ان انواع میں مطلق واقع نہیں ہوئی. وهذه الانواع هي، اور یہ اقسام ہیں. نمبر 1، تفرد ثقۃ بروایت الحدیث، حدیث کو بیان کرنے میں ثقہ کا متفرد ہونا. وقولہم، جیسے محدثین کا یہ کہنا، لم یرویہ ثقۃ الا فلان، اس حدیث کو ثقہ نے بیان نہیں کیا مگر فلان نے. تو یہ ایک خاص اعتبار سے تفرد ہے. جب غریب مطلق نہ ہو، یعنی شروع سند میں صحابی کی طرف سے غرابت نہ ہو، کسی دوسرے اعتبار سے تفرد واقع ہو جائے تو وہ ساری کی ساری نسبی میں شمار ہوتی ہیں. جیسے یہ حدیث ہے، محدثین کا یہ کہنا کہ اس حدیث کو ثقہ نے بیان نہیں کیا مگر فلان نے، تو تفرد ایک خاص نسبت سے واقع ہوا. جب تفرد خاص نسبت سے واقع ہو تو یہ نسبی کے اندر ہی شمار کر لیتے ہیں. دوسری قسم اس کی ہے تفرد راو معین عن راو معین، ایک متعین راوی کا دوسرے متعین راوی سے روایت کرنا. جیسے محدثین کا یہ کہنا، تفرد بہ فلان عن فلان، اس حدیث کو فلان راوی نے فلان راوی سے بیان کیا ہے. جب فلان راوی فلان سے بیان کرے تو تفرد ایک خاص نسبت سے ہوا. جب خاص نسبت سے ہوا تو وہ تفرد نسبی ہو گیا یا غریب نسبی ہوگی. وَإِنْ كَانَ مَرْوِيًّا مِنْ وَجُوهٍ أُخْرَى عَنْ غَيْرِهِ، اگرچہ یہ روایت بیان کی گئی ہو دیگر اسناد سے، اس کے سوا بھی، اس راوی کے سوا بھی، تاہم جب اس نے یہ کہہ دیا تفرد بہ فلان عن فلان تو تفرد نسبی واقع ہو گیا. کیونکہ جب شروع سند میں تفرد نہ ہوا تو چاہے بعد میں جس اعتبار سے بھی ہو جائے، کسی اعتبار سے اس کا تعین ہو جائے، وہ تخصیص ہو جائے، شروع والی سند کو، شروع والے راوی کو چھوڑ کر، صحابی کو چھوڑ کر، تو وہ غریب نسبی میں شمار ہوگی. تیسری آخری قسم سے پہلی، تفرد اہل بلد او اہل جہت، اہل بلد ایک مخصوص علاقے کا تفرد کرنا یا خاص جہت سے لوگوں کا تفرد کرنا. جیسے کہا جائے تفرد بہ اہل مکہ او اہل
شام، اس حدیث کو اہل مکہ یا اہل شام نے بیان کیا، یعنی وہ متفرد ہیں۔ تو اہل مکہ یا اہل شام ایک خاص جہت ہوگی نا، تو خاص جہت کے اعتبار سے وہ حدیث کیا شمار ہوگی؟ حدیث غریب نسبی، کیونکہ ایک خاص نسبت سے تفرد واقع ہوا۔ آخری شکل یا آخری اس کی قسم یہ ہے تفرد اہل بلد او جہت ان اہل بلد او جہت اخری، کہ ایک خاص لوگوں کا، شہر والوں کا، ملک علاقے والوں کا، او جہت یا خاص جہت والے لوگوں کا، ایک خاص لوگوں سے یا دوسری جہت سے بیان کرنا۔ جیسے محدثین کا یہ کہنا تفرد بہ اہل البصرہ ان اہل المدینہ، اہل بصرہ کا اہل مدینہ سے اس حدیث کو بیان کرنے میں تفرد ہے، تو یہ خاص لوگوں کا خاص لوگوں سے تفرد ہوا۔ یا کہا جائے تفرد بہ اہل الشام ان اہل الحجاز، کہ اہل شام اہل حجاز سے بیان کرنے میں متفرد ہیں، تو یہ بھی تفرد نسبی ہے۔ لہذا یہ چار اقسام اگرچہ ظاہر دیکھا جائے تو نہ نسبی کے اندر ہیں نہ مطلق کے اندر ہیں، آخر ان کو پھر کس میں شمار کیا جائے؟ کیونکہ نسبی ہوتا ہے، مطلق نہ ہو تو نسبی ہے۔ مثلا شروع والا راوی جو صحابی ہے وہاں تفرد نہ ہو بلکہ اثناء سند میں تفرد واقع ہو جائے یا آخر سند میں، وہ کیا ہوگا؟ تفرد نسبی۔ تو شروع سند میں ان چاروں اقسام میں تفرد نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان چاروں اقسام کو ہم تفرد نسبی کے اندر ہی شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک خاص نسبت سے تفرد ہے، تو جب بھی خاص نسبت سے تفرد ہوگا وہ غریب نسبی کے اندر شامل اور داخل ہو جائے گا۔ تقسیم آخر لہ، ایک دوسری تقسیم غریب نسبی کی ایک دوسری تقسیم، قسم العلماء الغریب من حیث غرابت السند او المتن الی، علماء اصطلاح نے یا علماء اصول حدیث نے یا محدثین نے غریب حدیث کو سند کی غرابت کے اعتبار سے اور متن کی غرابت کے اعتبار سے ایک دوسری تقسیم کی ہے۔ توجہ کرو جی، وہ دو اعتبار سے ہے۔ نمبر ایک، غریب متنا و اسنادا، سند اور متن دونوں اعتبار سے کیا ہو؟ غریب ہو۔ وہو الحدیث الذی تفرد بہ الذی تفرد بروایت متنہ راو واحد، وہ حدیث جس کو بیان کرنے میں تفرد بروایت متنہ، اس کے متن کو بیان کرنے میں راو واحد، صرف ایک راوی ہو، صرف ایک راوی ہو، تو یہ تفرد ہو گیا۔ کیونکہ جس حدیث کے متن کو بیان کرنے میں ایک ہی راوی ہو، الحدیث الذی تفرد بروایت متنہ راو واحد، ایک ہی راوی ہو، تو یہ ایک غریب ہوئی متنا و اسنادا، اور ایک ہے غریب اسنادا لا متنا، سند کے اعتبار سے غریب ہے، متن کے اعتبار سے غریب نہیں ہے۔ کا حدیث روا متنہ جماعت من الصحابہ، جیسے ایک حدیث کو صحابہ کی ایک جماعت بیان کرے، انفرد واحد بروایتہ عن صحابی آخر، کسی حدیث کو بیان کرنے والا ایک راوی ہو دوسرے صحابی سے، اس بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ کہتے ہیں وفیہ یقول الترمذی غریب من ھذا الوجہ، اس اعتبار سے یہ حدیث غریب ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ اس حدیث کو بیان کرنے میں فلاں راوی صحابی سے منفرد ہے، فلاں آدمی فلاں راوی حدیث کو بیان کرنے میں صحابی سے منفرد ہے، تو غریب مطلق سے بھی نکل گئی، کیونکہ اصل سند میں تفرد نہ ہوا، کیونکہ صحابی سے بعد والا راوی منفرد ہے اور وہ ہے بھی ایک خاص، تو اس بارے میں امام ترمذی کی یہ اصطلاح ہے۔ آخری سے پہلا پوائنٹ غریب حدیث کے بارے میں، من مظان الغریب، کہ غریب حدیث کا کہاں کہاں امکان ہے، گمان ہے، کہاں پائے جا سکتی ہے، وقوع، اس کی یعنی موقع، محل، کہاں حدیث یہ پائی جائے گی، تو وہ کہتے ہیں کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن خاص کر مسند البزار اور المعجم الاوسط للطبرانی، یہ سب سے زیادہ اس کی مشہور تصنیفات جو ہیں، امام دارقطنی کی غرائب و مالک ہے،
اور الافراد امام دارقطنی کی ہے۔ تیسری اور آخری اس کی تصنیف السنن التی تفرد بکل سنت، ہر سنت کو الگ الگ بیان کرنے والے جو خاص لوگ ہیں، اہل و بلدہ، یہ امام ابو داؤد سجستانی کی ہے۔ تو یہ ہمارا سبق غریب حدیث کے بارے میں مکمل ہوا۔ اب گویا کہ یہ سبق گزشتہ کل کا تھا جو وقت کی قلت کے پیش نظر رہ گیا تھا، آج کا ہمارا سبق یہاں سے شروع ہوگا۔ تقسیم خبر الاحاد بالنسبہ الی قوتہ و ضعفہ، کہ خبر احاد قوت اور ضعف کے اعتبار سے اس کی تقسیم۔ ینقسم خبر الاحاد، یہ خبر احاد تواتر کے مقابلے میں بول رہا ہے، کیونکہ جو بھی تواتر کی حد تک نہ پہنچے اس کے مقابلے میں وہ ساری خبر احاد شمار ہوتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہوں قطع نظر یا ضعیف ہوں۔ ینقسم خبر الاحاد من مشہور و عزیز و غریب بالنسبت الی قوتہ و ضعفہ الی قسمین، خبر احاد مشہور عزیز غریب جو خبر احاد ہیں وہ قوت و ضعف کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں۔ گویا کہ مشہور عزیز غریب کی قوت و ضعف کے اعتبار سے دو قسمیں ہوئیں۔ پہلی قسم ہے مقبول، هو ما ترجح صدق المخبر به، وہ حدیث مقبول ہوگی جس میں حدیث کو بیان کرنے والے کا صدق راجح ہو۔ ترجح صدق المخبر، خبر دینے والے کی سچائی راجح ہو بہی، اس حدیث کو بیان کرنے میں، تو یہ مقبول ہے۔ گویا کہ راجح مسلک اس کے اندر مخبر کا صدق ہو۔ حکم اس کا یہ ہے وجوب الاحتجاج والعمل بہ، اس سے استدلال کرنا، لینا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ دوسری قسم مردود، ہوا ما لم یترجح صدق المخبر بہ، جس حدیث کو بیان کرنے والا یا خبر دینے والے کی سچائی راجح نہ ہو، وہ مردود ہے، رد کر دی جائے گی، مقبول نہیں ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ انہ لا یحتج بہ، نہ اس سے استدلال کیا جائے گا، ولا یجب العمل بہ، اور نہ ہی اس کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے، بلکہ ہو سکتا ہے عمل کرنا جائز ہی نہ ہو۔ جب حدیث ضعیف ہوگی تو ضعیف حدیث کے اوپر عمل کرنا تو شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا عبادت ہے اور ضعیف پر عبادت کرنا جائز نہیں۔ اہل الحدیث الطائفہ المنصورہ الفرقہ الناجیہ کی نزدیک صرف صحیح حدیث سے ہی استدلال کرنا جائز ہے، اس کو بیان کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ صرف صحیح حدیث سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ ضعیف حدیث اس بارے میں بالکل کالمعدوم ہے، جس وقت تک اس کی صحت ثابت نہ ہو جائے تو وہ ایک عام ہی مقولہ ہے۔ وَحُكْمُهُ أَنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَلَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَلِكُلٍّ مِّنَ الْمَقْبُولِ وَالْمَرْدُودِ أَقْسَامٌ وَتَفَاصِيلٌ، کہتا ہے مقبول اور مردود میں سے ہر ایک کی آگے اقسام اور تفصیلات ہیں۔ سأذكرها في فصلين مستقلين، ان قریب میں ان کو دو مستقل فصلوں میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلی مبحث مقبول کی اقسام کے بارے میں ہے۔ المبحث الاول اقسام المقبول، مقبول کی اقسام کے بارے میں پہلی بحث، اور دوسری بحث ہے تقسیم المقبول الی معمول بہ وغیر معمول بہ، مقبول کی معمول بہ اور غیر معمول بہ کے اعتبار سے تقسیم، یہ دوسری مبحث ہے۔ تو پہلی مبحث جو ہے اقسام المقبول، ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ المبحث الاول اقسام المقبول، جو پہلی مبحث ہے وہ ہے مقبول حدیث کی اقسام۔ یقسم المقبول بالنسبت الی تفاوت مراتبہ الی قسمین رئیسیین، مقبول حدیث مراتب کے تفاوت کے اعتبار سے دو مشہور قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ہما صحیح و حسن، پہلی قسم ہوئی صحیح اور دوسری ہوئی حسن۔ وکل منہما یقسم الی قسمین ہما، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی، یعنی صحیح اور حسن کی، دونوں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، لذاتہ و لغیرہ، پہلی ہوئی ذاتی ہی اور دوسری غیر ہی، یعنی صحیح لذاتی صحیح لغیرہ۔ فتؤول اقسام المقبول فی النہایت الی اربعۃ اقسام،
لہذا مقبول حدیث کی اقسام اینڈ میں 4 قسمیں بنیں گی. مقبول حدیث کی آخر تک 4 اقسام بنیں گی. نمبر 1 صحیح لذاتہ، حسن لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لغیرہ. تو یہ 4 قسمیں ہر ایک کی بنے گی. وَإِلَيْكَ بَحْثَ هَذِهِ الْأَقْسَامِ تَفْصِيلًا، اور اے طالب علم تو ان اقسام کی بحث کو تفصیلاً حاصل کر لے، یعنی پوری ڈیٹیل کے ساتھ. صحیح حدیث جو ہے اس کی لغوی تعریف یہ ہے، الصحیح ضد السقیم، بیمار کے مقابلے میں صحیح بولتے ہیں. اگر ایک بندہ بیمار ہو اس کے مقابلے میں صحیح ہوگا لغوی اعتبار سے. وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْأَجْسَامِ، صحیح اور سقیم کا اطلاق تو اجسام میں حقیقی اعتبار سے ہوتا ہے. حدیثوں کو تو صحیح اور سقیم نہیں کہتے، یہ اس کا اطلاق تو اجسام یعنی وجودوں کے اوپر ہوتا ہے، انسانوں کے اوپر. اور مجاز فی الحدیث، لیکن اس کا اطلاق مجازی طور پر حدیث میں بھی ہو جاتا ہے. مسائر المعانی، اور تمام معانی کے اوپر بھی اطلاق اس کا ہو جائے گا. یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ معنی صحیح ہے اور یہ معنی سقیم ہے، یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث سقیم ہے، اگرچہ حقیقتاً اس کا اطلاق وجود یا انسان کے اوپر ہوتا ہے. اصطلاحاً صحیح حدیث کی جو تعریف ہے اس کو ضبط کرتے ہیں. متصل سندہ، جس کی سند متصل ہو، بنقل العدل الضابط، نقل کرنے والا عدل ہو، عادل کی طرح عدل مصدر، یہ عادل سے بھی زیادہ اہم ہے. نہائے درجے کا عادل آدمی اس کو عدل کہتے ہیں، انصراپا عدل. الضابط نہائے درجے کا پختہ حافظے والا، پختہ حافظے والا آدمی. ان مثلہ الی منتہا، اپنے جیسے سے اینڈ تک جیسے نقل کر رہا ہے وہ بھی عادل اور ضابط ہو، اور یہ عدل و ضبط کا سلسلہ آخر تک قائم رہے. من غیر شذوذ ولا علت قادحہ، بغیر شذوذ اور علت کے. ان ہر ایک کے آگے تفصیل آ رہی ہے. یہ 5 شرطیں ہیں صحیح حدیث کی: سند کا متصل ہونا، عادل کا بیان کرنا اور ضابط کا ہونا اینڈ تک، بغیر شذوذ کے اور بغیر علت کے. اگر علت آپ کے پاس لکھا ہوا قادحہ کی آپ صفت لگا لیں تو بہتر ہے، وہ علت جو جرح کرنے والی ہو. اس کی تعریف جو تعریف ہوئی اس کی شرح کیا ہے؟ شرح و تعریف: اشتمل التعریف السابق على امور یجب توفرها حتى يكون الحدیث صحیحا. جو سابق تعریف ہے وہ مشتمل ہے کئی امور پر. یجب توفرها، ان تمام امور کا پایا جانا ضروری ہے. توفر کا مطلب یہ ہے وہ موجود ہوں، وافر ہوں. وافر اردو میں لفظ بھی ہم بولتے ہیں، وافر کا معنی کثرت سے جو چیز ہو. حتی یکون الحدیث صحیحا، حتیٰ کہ حدیث کیا ہو؟ صحیح ہو. تو صحیح حدیث کے لیے اوپر والے تمام امور کا توفر کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، وافر مقدار میں پایا جانا ضروری ہے. وہذہ الامور ہی، اور وہ امور یہ ہیں. نمبر 1 اتصال السندی، سند کا متصل ہونا. سب سے پہلی شرط صحیح حدیث کی یہ ہے کہ سند ہو، متصل ہو. ومعناه ان كل راو من رواته قد اخذه مباشرة عمن فوقه من اول السند الى منتهاه. اتصال سند کا مطلب کیا ہے کہ ہر راوی حدیث کے روات میں سے وہ اپنے سے اوپر والے راوی سے براہ راست حدیث بیان کرے. متصل، مباشرہ کا مطلب یعنی متصل، براہ راست، بلا کے، بغیر واسطے کے. سند کے شروع سے لے کر آخر تک، سند کے شروع سے لے کر آخر تک مباشرتاً ہر راوی اپنے دوسرے سے بیان کر رہا ہو. دوسری اس کی شرط ہے عدالت الروات، راویوں کا عادل ہونا. اے ان کل راو من رواته اتصف بقونه مسلما بالغا عاقلا غیر فاسق وغیر محروم المروءہ. یہ اس کی شرطیں ہیں. روات کے عادل ہونے کی شرطیں یہ ہیں کہ ہر راوی حدیث کے روات میں سے اتصف بقونه مسلما، پہلی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونے کی وصف سے ہو، اس کے ساتھ مسلمان کا وصف لگے. اتصف متصف ہو، اس کا مسلمان ہونا، یعنی وہ مسلمان راوی ہو.
نمبر 2 بالغن، نمبر 3 عاقلن، غیر فاسقن، فاسق نہ ہو، وغیر محروم المروءہ، اور خوار میں مروءہ کام نہ کرے۔ خوار میں مروءہ کیا ہوتا ہے؟ توجہ فرماؤ جی، خوار میں مروءہ کیا ہوتا ہے؟ مروءہ کا مطلب لغوی طور پر مردانگی، کمال، رجولیت، یہ معنی ہیں، اور مرادہ ایسا جوہر جس سے انسان کامل کی خصلتیں، عادت، اخلاق کا حامل بنتا ہے۔ ایسا جوہر جس سے انسان کامل کی خصلتیں، عادات و اطوار، اخلاق کا حامل بنتا ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مروءہ۔ گویا کہ عمدہ صفات، اعلیٰ صفات، رجولیت کی صفات، قوت اور مردانگی کی صفات جس کے اندر پائی جائیں گی، وہ کیا ہوگا؟ صاحب المروءہ۔ اور جس کے اندر یہ شرطیں ٹوٹ جائے، اعلیٰ عادات و اخلاق، اعلیٰ عادات و اطوار، عمدہ صفات، عمدہ خوبیاں نہ پائی جائے، تو خوارم المروءہ ہو گیا۔ خوارم کا معنی اس کے اندر یہ شرط ٹوٹ جا رہی ہے۔ محروم لکھا نا آپ کے پاس اسم مفعول، کہ مردانگی کی صفات اس کے اندر توڑ دی گئی ہیں۔ مردانگی کی صفات، عمدہ صفات، اعلیٰ صفات جن سے انسان کامل بنتا ہے، وہ صفات اس کے اندر کیا ہوں؟ ٹوٹ رہی ہو، تو اس کو خوارم المروءہ بولتے ہیں۔ بھری مجلس کے اندر ایسی بات کرنی جس سے انسان کی شخصیت داغدار ہو۔ کھانے کے آداب میں مثال کے طور پر انسان کا مزاج اور طبیعت یہ ہونا چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ کے بندہ اپنے سامنے سے کھائے، لیکن وہ للچائی ہوئی نگاہ سے ہر طرف دیکھ رہا ہے، اور جہاں سے کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے وہاں سے جا کے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ اس کو دیکھتے ہیں بڑا خچی حرکتیں کرنے والا آدمی ہے، بڑا لالچی انسان ہے یار، تو یہ ہوتا ہے خوارم المروءہ۔ اسی طرح ہی ہر وہ وصف جس کی وجہ سے انسان کی عدالت، شخصیت اور انسان کا اخلاق گرتا ہو اور اس کے اوپر دھبا لگتا ہو اور اس کی کمزوری اور ویک پوائنٹ بنتے ہوں، تو وہ خوارم المروءہ شمار ہوتی ہیں۔ تو مؤلف نے کہا کہ اس کے اندر وہ صفات ہوں جن کی وجہ سے رجولیت اس کی کامل ہوتی ہے، مردانگی اس کی مکمل ہوتی ہے، ان کو نہ توڑے۔ اگر ٹوٹ جائے گا تو پھر عدالت روات نہ رہا۔ تیسری شرط ہے ضبط الروات۔ روات کا ضبط کا مطلب حفظ کرنا، محفوظ کرنا۔ اے ان کل راو من رواته کان تام الضبط، ہر راوی حدیث کے روات میں سے، صحیح حدیث کے تمام روات مکمل ضبط والے ہوں۔ اما ضبط صدر، چاہے وہ ضبط صدر ہو، اور ضبط کتاب، یا کتاب کا ضبط ہو، یعنی اما ضبط صدر اور ضبط کتاب، یعنی جملہ مستانفہ کر رہا ہو، چاہے وہ ضبط صدر ہو چاہے وہ ضبط کتاب ہو، بہرکیف ضبط مکمل ہونا چاہیے، چاہے اس نے سینے کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے یا لکھا ہوا ہے، ہر دو صورت میں اس کے پاس استاد کی بحث محفوظ اور سیف ہو۔ عدم الشذوذ، اے ان لا یکون الحدیث شاذا، حدیث شاذ نہ ہو۔ شذوذ کیا چیز ہے؟ ہوا مخالفت ثقۃ لمن ہوا اوثق منہ، ثقہ کی اپنے سے زیادہ اوثق کی مخالفت کرنا، یہ شاذ ہے۔ ایک ثقہ راوی ہے، وہ اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کرتا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شذوذ۔ تو ایسی روایت کو شاذ کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے۔ آخری اور پانچویں شرط عدم العلہ، کہ ایسی علت نہ پائی جائے جس علت کی بنا پر حدیث کو کمزور کر دیا جائے۔ اے ان لا یکون الحدیث معلولا، حدیث معلول نہ ہو، علت کمزوری اس کے اندر بیان نہ کی گئی ہو۔ علت کیا چیز ہے؟ والعلت سبب غامض، ایک پوشیدہ، دقیق اور مبہم سبب ہے۔ غامض کا معنی چھپا ہوا۔ خفی یقدح فی صحت الحدیث، حدیث کی صحت میں یہ کیا کرتا ہے؟ جرا کرتا ہے۔ یہ سبب جو بالکل چھپا ہوتا ہے اور حدیث کی سند اور اس کی صحت کے اوپر منفی ثابت ہوتا ہے، جرا کرتا ہے، یہ نہ پایا جائے۔ ما ان ظاہرہ سلامت امن ہو، ما ان ظاہرہ السلامت امن ہو، باوجود اس بات کے کہ ظاہر سند اس سے سالم نظر آ رہی ہوتی ہے، یعنی صحیح نظر آ رہی ہوتی ہے،
کیونکہ علت ہوتی خفیہ چیز ہے، مخفی چیز ہے، ظاہر میں اتصال سند ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر ایک باریک یا خفیہ ایسا سبب پایا جاتا ہے جس کی بنا پر وہ حدیث معلول ٹھہرتی ہے اور اس کو مردود یا ضعیف قرار دے دیا جاتا ہے۔ شروطہ یتبین من شرح التعریف ان شروط الصحیح التي يجب توفرها حتى يكون الحدیث صحیحا خمسۃ۔ تعریف حدیث کی شرح سے یہ بات واضح ہوئی، تعریف کی شرح سے یہ بات واضح ہوئی کہ صحیح حدیث جس کے اندر وہ شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے وہ 5 ہے۔ وہ کیا ہے؟ یجب توفرها، جن شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے حتیٰ کہ حدیث صحیح ہو جائے، وہ کتنی ہے؟ 5۔ نمبر 1 اتصال السند، نمبر 2 عدالت الروات، نمبر 3 ضبط الروات، نمبر 4 عدم العلہ، نمبر 5 عدم الشذوذ۔ تو یہ 5 شرطیں جس حدیث کے اندر پائی جائیں گی وہ سند صحیح ہوگی، وہ حدیث صحیح ہوگی۔ فَإِذَا اخْتَلَّ شَرْطٌ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ الْخَمْسَةِ فَلَا يُسَمَّى الْحَدِيثُ حِينَئِذٍ صَحِيحًا۔ جب ان شرطوں میں سے ایک شرط بھی ٹوٹ جائے، صرف ایک، اس وقت حدیث صحیح نہیں شمار ہوگی، اس وقت اس کو صحیح نہیں کہا جائے گا۔ فَلَا يُسَمَّى، نہیں نام رکھا جائے گا اس حدیث کا صحیح، چاہے ایک شرط ٹوٹ جائے۔ اس کی مثال مخرج البخاری فی الصحیح قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی المغرب بالطور۔ یہ بخاری شریف کی کتاب الاذان میں حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہمیں ہمارے استاد عبداللہ بن یوسف نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے، انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے محمد بن جبیر بن مطعم، اور وہ اپنے باپ یعنی مطعم سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھی۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو شیخ فرماتے ہیں فہذا الحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سند متصل ہے، اذ ان کل راو من رواتی سمع من شیخی، اس لیے کہ ہر راوی نے اپنے استاد سے سنا ہوا ہے۔ اور رہا انا تو مالک اور ابن شہاب اور ابن جبیر کا، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بخاری کی سند میں انانا آ رہا ہے اور انانا جو ہے وہ جہاں آ جائے سماع کی صراحت ضروری ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ وَمَحْمُولَةٌ عَلَى الْاِتِّصَال، تو ان روات کا انانا سماع پر، اتصال پر محمول ہے، لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُدَلِّسِينَ، اس لیے کہ یہ راوی مدلس نہیں ہے۔ اگر مدلس بھی ہوں تو طبقہ اولا اور ثانیہ کے روات کا سماع پر محمول کیا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم کے روات کو محدثین نے سماع پر یا اتصال پر محمول کیا ہے، لیکن یہ راوی مدلس ہے ہی نہیں مؤلف کے نزدیک۔ دوسری شرط با اور جیم، بلکہ دوسری اور تیسری، وَلِأَنَّ رُوَاتَهُ عَدُولٌ ضَابِطٌ، عادل بھی ہیں ضابط بھی ہیں۔ ایک شرط ہوگی عادل، ایک ہوگی ضابط، 3 شرطیں ہوگی۔ وَهَذِهِ أَوْصَافُهُمْ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، اور یہ ان کی اوصاف یا ان کی خوبیاں جرح اور تعدیل کے ائمہ کے نزدیک ہیں۔ مثلا عبداللہ ابن یوسف یہ بھی ثقہ متقن ہیں، اور امام مالک بن انس امام ہیں، حافظ ہیں۔ ابن شہاب زہری فقیہ حافظ متفق علی جلالتہ و اتقانہ، ان کی جلالت اور اتقان پر ساری کائنات متفق ہے، ان پر اتفاق کیا گیا ہے۔ محمد بن جبیر بھی ثقہ ہیں، جبیر بن مطعم بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس لیے کہ بھی یہ غیر شاذ ہے، اذ لم یعارضہ ما هو اقوی منہ، کوئی اس سے زیادہ کبھی سند اس سے نہیں ٹکرا رہی، یا کبھی راوی اس سے معارضت نہیں کر رہا، یا ثقہ اوسط کی مخالفت نہیں کر رہا۔ آخری شرط وَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِي عِلَّةٌ مِّنَ الْعِلَلِ، اس کے اندر کوئی ضعیف علتوں میں سے علت بھی نہیں پائی جا رہی۔ تو آخری نقطہ جو آج کے سبق کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ حکمہ وجوب العمل بہ باجماع اہل الحدیث، تمام محدثین کے نزدیک اس حدیث پر بالاتفاق عمل کرنا واجب ہے۔ ومن یعتد بہ من الاصولیین والفقہاء، اور اصولی اور فقہاء میں سے، اصولیوں اور فقہاء میں سے جن کو شمار کیا جا سکتا ہے
جو محدثین کے منہج پا رہے ہیں وہ بھی اس کے بالاتفاق عمل کرنے کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ فَوَ حُجَّةٌ مِّنْ حُجَجِ الشَّرْعِ، یہ شرع کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے۔ لَا يَسَعُ الْمُسْلِمَ تَرْكُ الْعَمَلِ بِهِ، تو کسی مسلمان کو اس حدیث کا چھوڑ دینا جائز اور لائق نہیں ہے۔ اب ایک نقطہ اور پڑھ لیتے ہیں آخری، المراد بقولہم ھذا حدیث صحیح او ھذا حدیث غیر صحیح، محدثین کا یہ کہنا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث غیر صحیح ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ المراد بقولہم ھذا حدیث صحیح، صحیح حدیث کا مطلب یہ ہوگا محدثین کے ہاں ان الشروط الخمسۃ السابقۃ قد تحققت فیہ، اوپر والی 5 شرطیں جو ہے نا اس صحیح حدیث کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ ان شروط الخمسۃ السابقۃ قد تحققت فیہ، انا کی خبر یہ ہے قد تحققت فیہ کہ 5 شرطیں صحیح کی جو اوپر ہم نے بیان کی وہ اس حدیث کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ لا انہ مقطوع بصحتہ فی نفس الامر، نہ کہ یہ مطلب ہے کہ اس کی صحت کا حتمی فیصلہ کر دیا گیا ہے اس کی ذات کے اعتبار سے۔ مقطوع بصحتہ فی نفس الامر، اصل واقعہ میں جو اس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مقطوع بالصحہ کا مطلب ہے حتمی اس طور پر اس کو صحیح قرار دیا گیا ہو۔ کیوں؟ لجواز الخطأ والنسیان لثقۃ، کیونکہ ہماری جو تحقیق تصدیق ہے وہ یہ ہے کہ راوی ثقہ ہے، تاہم یہ بھی امکان باقی ہوتا ہے کہ ثقہ راوی سے کوئی خطا یا غلطی ہو گئی ہو یا نسیان وارد ہو گیا ہو، تو کسی حدیث کے صحیح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے غلطی راوی کی غلطی کا امکان نہیں ہے، کیونکہ آخر انسان ہے چاہے جتنے بھی ہوں۔ لیکن بخاری مسلم کی روایات کو امت نے قبول کر لیا ہے اور اس پر ایسی ہو گیا جیسے اجماع ہے الحمدللہ، تو ان کے اوپر حتمی اور یقینی طور پر بھی مقطوع بصحت الحدیث کہا جا سکتا ہے۔ البتہ باقی حدیث کے بارے میں مزید تصدیق تحقیق کا عمل جاری اور ساری ہے۔ والمراد بقولہم ھذا حدیث غیر صحیح، اور محدثین کا یہ کہنا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ او انہ لم تتحقق فیہ شروط الصحۃ الخمسۃ السابقۃ، کہ اس کے اندر 5 سابقہ صحت کی جو شرطیں ہیں وہ نہیں پائی گئیں، ساری کی ساری یا بعض، چاہے 5 شرطیں ٹوٹ جائیں یا ایک ٹوٹ جائے، بس یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر 5 شرطوں یا ان میں سے ایک آدھی نہیں پائی گئی۔ لا انہ کاذب فی نفس الامر، نہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث کے اندر موضوع یا واقعہ بیان ہوا وہ بالکل ہی جھوٹ ہے۔ کیوں؟ لجواز اصابت من ہوا کثیر الخطا، کثیر الخطا ہونے کے باوجود اس کے درست یا صحیح ہونے کا بھی امکان ہے کہ آپ کے نزدیک راوی خطا اس سے صادر ہوئی نا، آپ کی تحقیق میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی تحقیق خود محل نظر ہو۔ یہی وجہ ہے تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر جو متفق علی جلالتہ و اتقانہ ہیں، ان کے روات کے اوپر بھی آج تحریر و تحریر کے نام پر کام آ چکا ہے، اور ان کے ان روات کو جن کو ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح کہا یا ثقہ کہا تو ان کے اوپر نقد آ گیا ہے، اور بعض ان روات کو جو انہوں نے ضعیف کہا ان کو صحیح کر دیا گیا ہے، کیونکہ تحقیق کا عمل جاری اور ساری ہے۔ تو یہ امکان ہوتا ہے ایک راوی کے بارے میں صحت و ضعف کا باہر کیف، کیونکہ انسان ہے، تصدیق و تحقیق کا اور صحت و تصدیق کا عمل جاری اور ساری ہے، اور اس کے اندر کوئی حتمی طور پر یقینی طور پر فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ کل سے هل يجزم في اسناد انه اصح الاسانید مطلقا، کیا کسی سند کے بارے میں حتمی طور پر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اصح الاسانید ہے بالکل مطلق طور پر، انه اصح الاسانید مطلقا، کہ یہ سند جو ہے سب محدثین کے ہاں اصح الاسانید سب سے صحیح زیادہ سند ہے، صحیح ترین سند ہے تمام سندوں میں سے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ المختار دکتور طحان کے نزدیک راجع بات یا چنی ہوئی یا منتخب بات یا جس کو اختیار کیا گیا وہ یہ ہے انہ لا یجزم فی اسناد انہ اصح الاسانید مطلقا، کہ حتمی طور پر کسی سند کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سند تمام اسانید میں سے صحیح ترین سند ہے۔
لأن التفاوت مراتب الصحة مبنی على تمکن الاسناد من شروط الصحة. توجہ فرماؤ جی. اس لیے کہ تفاوت مراتب الصحة، صحت یا صحیح حدیث کے مراتب کا جو فرق ہے وہ قائم ہے، مبنی قائم ہے علی تمکن الاسناد، اسناد کے پائے جانے پر، من شروط الصحة، صحیح صحت کی شرطیں، صحت کی شرطوں کے پایا جانا، یہ اس پر صحت کے مراتب کا تفاوت ہے. صحت کی شرطیں کیسی ہیں اس اعتبار سے صحیح حدیث کے مراتب کا فرق ہوتا ہے. اگر صحت کی شرطیں صحیح ہوں تو پھر وہ صحیح ہو جائے گی. اگر صحت کی شرطوں میں فرق آ رہا ہو تو باہر کیا ہے کہ اس فرق کی بنا پر حدیث کی صحت کے اوپر بھی فرق واضح ہو جائے گا. اسی لیے انہوں نے کہا وَيَنْدُرُ تَحَقُّقُ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ فِي جَمِيعِ شُرُوطِ الصِّحَةِ. يَنْدُرُ تحقق نادر ہے، اعلی الدرجات، اعلیٰ درجات کا تحقق نادر ہے، فی جمیع شروط الصحت، صحت کی تمام شرطوں میں اعلیٰ درجات کا تحقق یعنی پایا جانا، ثابت ہونا، یہ کیا ہے؟ نادر ہے، بہت کم ہے. نادر میں نا بہت کم ہے. فَالْأَوْلَى الْإِمْسَاقُ عَنِ الْحُكْمِ لِإِسْنَادٍ بِأَنَّهُ أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ مُطْلَقًا. زیادہ بہتر بات یا راجح بات یا افضل بہتر بات یہی ہے کہ کسی سند کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ یہ اصح الاسانید مطلقاً، یہ تمام سندوں سے زیادہ صحیح سند ہے، یہ نہ کہا جائے. وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ الْقَوْلُ فِي أَصَحِّ الْأَسَانِيدِ. اس ساری بحث کے باوجود کہ جو صحت شروط کی اسناد کا تمکن ہے اس کی بنا پر حدیث کے صحت کے مراتب کا فرق ہوتا ہے، اور وہ تفاوت اعلیٰ درجات کا تمام شرطوں میں نادر ہوتا ہے، نہیں پایا جاتا. اس کے باوجود بعض علماء نے ان سے یہ اقوال یا فتاوے منقول ہوئے ہیں کہ یہ سند سب سے زیادہ صحیح ہے. وظاہر ان کل امام رجح ما قوی عندہ، ظاہر بات یہ ہے کہ ہر امام نے اس کو ترجیح دیا جو اس کے نزدیک سند مضبوط ہے. فمن تلک الاقوال ان اصحھا، ان اقوال میں سے جو زیادہ صحیح ہیں وہ یہ ہیں: زہری عن سالم عن ابیہ، یعنی یہ سند سب سے زیادہ صحیح ہے. ایک قول یہ نقل کیا گیا اسحاق بن راہویہ اور امام احمد سے. دوسری سند ہے ابن سرین کی عبیدہ اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ قول امام ابن المدینی اور فلاس کا ہے. تیسری سند آمش کی ابراہیم سے روایت کرنا، آمش کا ابراہیم سے روایت کرنا، اور ابراہیم کا علقمہ سے، اور وہ عبداللہ بن مسعود سے. یہ ابن معین سے نقل کیا گیا ہے. چوتھی سند زہری کی حضرت علی سے، علی بن حسین عن ابیہ عن علی، یہ ابو بکر بن ابی شیبہ کا قول ہے. یہ سب زیادہ سند صحیح ہے. آخری قول ہے مالک عن نافع عن ابن عمر کا، یہ قول امام بخاری رحمہ اللہ کا نقل شدہ ہے. تو بہرکیف مؤلف کے نزدیک کسی سند کو اصح الاسانید کہنا محل نظر یا مشکل ترین عمل ہے، کیونکہ صحت کی شرطیں جو ہیں ان کے تفاوت موجود ہوتا ہے. اس لیے کسی کے بارے میں حتمی طور پر فیصلہ کرنا مشکل امر ہے. محدثین کی زیادہ ترجیح جو ہے آخری سند کو ہے. امام مالک جب نافع سے اور نافع جب عبداللہ بن عمر سے بیان کریں تو وہ اصح الاسانید ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف ہے، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے نقطے سے اللہ کا آغاز کریں گے. واللہ تعالی عالم، وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير